بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، اس وقت میں تحصیل علی پور چٹھا میں موجود ہوں اور پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی شاہین، تحصیل پریس کلب کے صدر صابر منیر بٹ صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنے مہمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ابھی 20 ممالک کا انہوں نے اجلاس بھی بٹھایا ہے جس کے انہوں نے باقاعدہ سربراہی کی ہے۔ تو اگر دوسری جانب دیکھیں تو وہ چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو ان کے متبادل اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے حالات دیکھیں تو ہم ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر نیچے آ گیا، پیٹرولیم مصنوعات اوپر چلی گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا۔ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اور اگر ایسا چلتا رہے گا تو آپ کیا فرماتے ہیں کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ جی جیلانی صاحب، بہت مہربانی، آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے بھارت کی کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت چاند پر پہنچ گیا ہے اور وہ بہت ترقی کر چکا ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ اس کی وجہ ان کا کام نہیں ہے، ان کی ترقی جو ہے وہ ہمیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کی۔ اگر ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان بھی اپنے منصوبے جو ہیں، اپنے جو حکومتی معاملات ہیں ان کو درست طریقے سے چلاتے تو انڈیا ہم سے کسی صورت بھی آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اور آپ نے یہ ایک بات کہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چاند پر چلا گیا، تو چاند پہ چلے جانا انڈیا کا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمال نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر، اربوں روپے لگا کر انڈیا چاند پر گیا اور چاند پر جانا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو میں اپنے ملک کے حکمرانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہاں آنے والے کو بھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اسی طرح ہی رہ رہے ہیں جیسے چاند پر رہ رہے ہیں، کیونکہ چاند پہ بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دونوں چاند کو اور پاکستان کی مہنگائی کو آپس میں کمپیئر کریں تو شاید پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہو۔ تو یہ انڈیا کا کوئی کمال نہیں ہے۔ انڈیا والے پاکستان آ جاتے تو انہیں چاند یہیں پہ نظر آ جاتا کہ ہم جو ہیں وہ چاند پہ پہنچے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا بڑا کردار ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو اتنا مہنگا بنایا ہے کہ دنیا اسی کو اب چاند سمجھتی ہے۔ کہنے کی بات جو اصل ہے وہ یہ ہے جیلانی صاحب کہ پاکستان کے حکمرانوں اور افسران کی جو ناقص پالیسیاں ہیں، ان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج پورے ملک کی عوام جو ہے بالبلا اٹھی ہے۔ تیل کو آپ دیکھیں وہ 335 کے قریب پہنچ چکا ہے۔ دالیں دیکھیں اتنی مہنگی ہیں کہ کوئی بندہ خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ پہلے لوگ کہتے تھے چلو کوئی چیز نہیں خرید سکتے تو دال ہی پکا لیتے ہیں، اب دال بھی خریدنے کے ہم لوگ قابل نہیں رہے۔ تیل مہنگا ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں، اور یہاں پر بدقسمتی جو ہے سب سے بڑی بدقسمتی حکمرانوں کا تو جو ظلم ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ میں یہاں برملا آپ کے اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہنگائی میں ہمارے جو تاجر مافیا ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی پور چٹھا اور ہمارے گرد و نواح کی جو پوزیشن ہے، حکومت نے اعلان کیا 140 روپے کلو چینی ہے، لیکن علی پور چٹھا کے اندر جتنے بھی دکاندار ہیں وہ 200 سے کم نہیں سیل کر رہے، یعنی 200 روپے 210 روپے فی کے جی جو ہے وہ چینی فروخت ہو رہی ہے۔ تو اس میں گورنمنٹ کا تو دخل نہیں ہے، یہ تو لوکل تاجر مافیا کا کردار ہے۔ تو جب تک عوام اور حکومت آپس میں کوآرڈینیشن کر کے کام نہیں کرتی اس وقت ایسے ہی حالات رہیں گے، اور ملکی نظام جو ہے اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں
کہ جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں وہ ہوم گراؤنڈ پہ جاتے ہی نہیں. یہ ڈیوٹی ہے ان کی چیک کرنا کہ کون سی چیز خود ساختہ مہنگائی کے تحت بک رہی ہے، ان کو پکڑنا، ان کو جرمانہ کرنا. جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ناجائز، ان کو پکڑنا یہ مجسٹریٹ کا کام ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے مجسٹریٹ اپنے دفاتر میں بیٹھ کر تاجر مافیا جو ہے ان کی جتنی یونین بنی ہوئی ہیں ان یونین کے نمائندگان کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا لین دین طے کر لیتے ہیں. پر منتھ ان سے منتھلی لیتے ہیں، اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں تاجروں کے، جس میں کپڑے کے تاجر الگ ہیں، منیاری کے تاجر الگ ہیں، گارمنٹس کے الگ ہیں، اسی طرح کریانہ ایسوسیشن الگ ہے. ہر ایسوسیشن، ہر گروپ نے اپنی اپنی یونین بنائی ہے اور وہ افسران سے بیٹھ کر میٹنگ کر کے منتھلی طے کرتی ہے، اور پھر وہ منتھلی لے کر اپنے کمروں تک محدود رہتے ہیں اور عوام پس رہی ہے. عوام کا اس وقت حال یہ ہے کہ وہ ایک دن کا گزارا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سیاست پہ بھی بات کر رہے ہیں. معیشت پہ جو ہوگی، مہنگائی ہے بے شمار، طوفان برپا ہے. اب یہ فرمائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب رخصت ہو گئے ہیں، ان کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے، وہ گھر چلے گئے. اب نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب نے حلف بھی اٹھا لیا. کس طرح انہوں نے فل کوڈ بنایا ہے کہ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا شام تک چلتا رہا. اب بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب پہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو مکمل ریلیف دیں گے، تمام کیسز صاف ہو جائیں گے. جبکہ اس کے متبادل اگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ملک پاکستان میں عدلیہ کو چلائیں گے. تو آپ اس پہ کیا فرمائیں گے کہ کیا جو آنے والے نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کہ نون لیگ جو امیدیں لگائے بیٹھی ہے، کیا ان کو امیدیں پوری ہوتی ہے؟ ہمارے نظریے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کی امیدیں پوری ہو جائیں گے، وہ ان کی امیدوں پورا اتریں گے. جیلانی صاحب، یہ ایک بہت ہیوی سوال ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں ان کا اس وقت جو مین ان کا ٹارگٹ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہیں، اور ان کی سب کی نظریں جو ہیں انہی پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ کس سمت جاتے ہیں. ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ نے ان کے ساتھ اپنی توقعات جو ہے وابستہ کر رکھی ہیں وہ شاید پوری نہ ہوں، اور وہ پوری ہوتی دکھائی بھی نہیں دیتی. اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلے کرنے ہیں انہوں نے میرٹ کو بھی دیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ قانون کا لحاظ تو انہوں نے کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر ایک جو سپریم پاور آپ سمجھتے ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جن کو خفیہ ادارے کہا جاتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے ملک کی، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ فیصلہ کریں گے کوئی بھی، تو پھر کسی کو ریلیف دینے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے اور وہ کس سمت جا رہی ہے. اس لیے نون لیگ کی یہ جو توقعات ہیں نا کہ یہ سارے کیس معاف ہو جائیں گے اور میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے تو یہ سارا اوپنلی سارے معاملات کرنے لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. میاں صاحب کو یہاں آنے سے پہلے کئی چیزیں کمپرومائز کرنا پڑیں گی، کئی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کئی ایسے ان کو معاہدے ہیں جو آنے سے پہلے کرنے پڑیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ میاں صاحب یہ دیکھ کے آ جائیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں اور میں اب ملک میں جاؤں گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایلیگیشن موجود ہیں. اس لیے نون لیگ کو تو میں سمجھتا ہوں کم فائدہ ہوگا. اس میں ریلیف ملے گا تو پی ٹی آئی کو ملے گا. پی ٹی آئی کو ریلیف اس طرح ملے گا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود جیل میں ہیں، ان کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، اور ان کی بھی ضمانتیں کوئی ضمانت ہوتی ہے، کوئی کینسل ہو رہی ہے، کوئی اس طرح سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ہے کہ وہ محفوظ ہے، وہ پاکستان میں موجود ہے. نون لیگ کے قائدین تو جو پہلے کچھ تھے وہ باہر تھے، اور جو باقی تھے وہ بھی باہر چلے گئے. اب یہ بات عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ نون لیگ کے لوگ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ یہاں پہ رہنے کے لیے. ان کا رہنا، ان کا سونا اٹھنا سب کچھ دوسرے ممالک میں ہے، ان کا بزنس وہاں پہ ہے، ان کی جو ابھی جو جتنی پراپرٹی ہیں وہ باہر ہی خرید رہے ہیں. پاکستان کو تو صرف انہوں نے ایک اڈا بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ جاؤ
ایک بزنس کے طور پر چند دن ادھر وہاں پہ رہو اور وہاں پہ لوٹ مار کرو اور واپس آ جاؤ۔ بٹ صاحب آخری سوال میرا یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں یہ ان کا موقف ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر اگر اس میں استحکام لانا ہے تو الیکشن بہت ضروری ہے جی، لیکن ماں سوائے پی ٹی آئی کے سب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی بھی الیکشن کے حق میں نہیں ہے، اور دوسری جماعتیں ہیں جو وہ بھی یہ جان بوجھ کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں جی ہم الیکشن نہیں، ابھی وہ بھی اس سے گریز کر رہے ہیں جی الیکشن میں نہیں جائیں گے، الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ بھائی پی ٹی آئی تو کہتی ہے الیکشن کراؤ، انہیں پتہ ہے ہم نے ہارنا ہی ہارنا ہے، ہماری حکومت آنی ہی نہیں۔ یہ ان کو پی ٹی آئی کے تمام عہدیداران ذمہ داران کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو حشر ہو چکا ہے، ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ پورے پاکستان میں ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے تو وہ ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی پاکستان کے حلقے ایم این اے اور ایم پی ایس کے حلقے ہیں، ان میں اکثریتی ایسے حلقے بھی ہیں کہ جہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے پی ٹی آئی کو، اس لیے وہ کہتے ہیں جی الیکشن کراؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کراؤ، جو رزلٹ ہے ہمیں تو پتہ ہے ہم نے ہارنا ہی ہارنا ہے، اس لیے وہ اس پہ بار بار زور دیتے ہیں الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ۔ دوسری جماعتیں اس لیے بھاگ رہی ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں یہاں پہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جو میدان میں آئے گا وہ کہتے ہیں نا کہ جو میدان میں نہیں ہے اس کو کیا کہے گا، جو سامنے آئے گا گالی تو اس کو ملے گی، اس لیے وہ بھی سامنے آ کر گالیاں نہیں کھانا چاہتے۔ جتنی پارٹیاں ہیں ان کا منشور صرف یہی ہے کہ ابھی عوام کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک ان کا ذہن وہ غصہ ہے وہ بنا ہوا ہے۔ وابڈا کا میٹر آپ دیکھیں، بجلی کے حالات جو ہیں، تیل کے حالات ہیں، دوسری مہنگائی ہے، ان سب کی وجہ سے تمام جتنی بھی پارٹیاں وہ سمجھتی ہیں کہ لوگ ہمیں قصوروار سمجھتے ہیں، اور اگر ہم عوام میں گئے تو ہمارا برا اثر ہوگا۔ اب تو لوگ ایم پی ایس اور ایم این اے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پکڑ کے مار رہی ہے، اور روز کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو شائع ہو جاتی ہے، وائرل ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے حلقوں میں مار پڑ رہی ہے۔ الیکشن سے تمام پارٹیاں اس وقت بھاگ رہی ہیں، کوئی ایک بھی پارٹی اس وجہ سے موقف نہیں دے رہی، وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ مجھے پتہ میں نے ہارنا ہے تو میں تو کہوں گا الیکشن کرو، مجھے پتہ میں ہارنا ہے۔ دوسرے اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم جیتیں گے کیسے، ہمیں تو چھتر پڑیں گے، وہ بھی اسی لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا بڑا سمپل سا ایک فارمولہ ہے، تو یہ بات ہے جسے آپ ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہمارے شاہین تحصیل پریس کلب کے چیئرمین صابر منیر بٹ صاحب کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، پسند ہے اس کو لائک اور شیئر بھی فرمانا۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا